अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر۔ وقال الله تبارك وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات۔ وقال تعالى: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم في أيام معلومات۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أفضل ولا العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيها من التهليل والتسبيح وذكر الله، تعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، الحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، اشہر حج میں سے یہ دوسرا مہینہ ذوالقعدۃ الحرام ختم ہونے کے قریب ہے۔ آئندہ جمعہ سے پہلے پہلے ذی الحجہ کا آغاز ہو جائے گا۔ 29 تاریخ منگلوار کو پڑتی ہے، یعنی منگل کے دن پورا ہو کر شام میں چاند دیکھنے کا ہے ذی الحجہ کا، اور 30 کے حساب سے بدھوار پڑے گی، گویا کہ بدھ یا جمعرات پہلی ذی الحجہ ہو جائے گی۔ تو آئندہ جمعہ سے پہلے پہلے یعنی آئندہ جمعہ 2 یا 3 ذی الحج پڑنے والی ہے۔ اس نسبت سے قرآن کریم کی آیات اور احادیث آپ حضرات کی خدمت میں پڑھ کر کے سنائی ہے۔ یہ اشہر حج ہے، شوال المکرم، ذوالقعدۃ الحرام اور ذوالحجہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ ذی الحج کا مہینہ بہت بڑا مہینہ شمار کیا جاتا ہے۔ راتوں کے اعتبار سے پورے سال میں ذی الحجہ کی راتیں بڑی قرار دی گئی ہے۔ اس نسبت سے بھی اور اسی کے ساتھ ساتھ آنے والے مہینے کی 10 تاریخ کو عالم اسلام میں ایک عظیم الشان عبادت کا یادگار دن منایا جاتا ہے۔ اس نسبت سے بھی یہ آیتیں پڑھی ہے، لیکن قربانی کے سلسلے میں
اس کے بعد کی 2 جمعوں میں تفصیلی خطاب ہوں گے۔ آج کی اس نشست میں خاص طور پر قرآن مقدس کی سورہ فجر کی ابتدائی آیات کی تفسیری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیں۔ اللہ عز و جل نے اپنے مقدس کلام کی سورہ فجر کے آغاز میں 4-5 قسمیں کھائی۔ والفجر، قسم ہے نماز فجر کی، قسم ہے صبح صادق کی۔ دونوں ترجمے ایک ہی ہے، اس لیے کہ نماز فجر صبح صادق کے وقت میں ادا کی جاتی ہے، یعنی صبح صادق کے بعد فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ نماز فجر کی قسم، صبح صادق کی قسم۔ ولیال عشر، ذی الحج مہینے کی پہلی 10 راتوں کی قسم۔ ائمہ تفسیر نے لیال عشر سے ذی الحج مہینے کی پہلی 10 راتیں منتخب فرمائی ہے۔ دوسرا عشرہ ہے، تیسرا عشرہ ہے، تینوں میں 10 راتیں آتی ہے، لیکن یہاں لیال عشر سے مراد ذی الحج مہینے کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ رمضان المبارک میں آخری عشرے کی 10 راتیں ہیں، اور ذی الحجہ مہینے میں پہلے عشرے کی 10 راتیں ہیں۔ حضرت ابو عثمان نہدی فرماتے ہیں، حضرات صحابہ کرام سال بھر میں خاص طور پر 3 عشروں میں عبادت کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ ایسے تو صحابہ کرام ہر پل، ہر ساعت، ہر گھڑی صحابہ کے یہاں قیمتی ہوا کرتی تھی، لیکن پھر بھی حضرت ابو عثمان نہدی فرماتے ہیں صحابہ کرام سال بھر میں 3 مہینوں میں 3 عشروں میں عبادت کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ اس میں ایک محرم کے پہلے 10 دن، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اور رمضان المبارک کے آخری 10 دن، یہ 3 عشرے ہو گئے جو 3 مہینوں میں آتے ہیں۔ ابھی آنے والا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ صحابہ اس میں عبادت کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ اس کے بعد آنے والا محرم کا مہینہ، اس کے پہلے 10 دن عبادت کا اہتمام ہوتا تھا، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اہتمام ہوتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ 10 راتوں سے مراد ذی الحج مہینے کی 10 راتیں ہیں۔ 10 راتوں میں کیا ہوتا ہے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، ایک رات کوئی عبادت کر لے، لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ترغیب کی پہلی روایت میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پڑھی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحج مہینے کی 10 دنوں میں عبادت کا خاص طور پر اہتمام کرو۔ کیا عبادت کریں گے؟ فَأَكْثِرُوا فِيهَا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اور اس میں بھی کیا ہے؟ التحلیل والتسبیح والتکبیر، اور تینوں کا جامع تیسرا اور چوتھا کلمہ ہے۔ تیسرے کلمے میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور چوتھے کلمے میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی و یمیت، بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ چوتھا کلمہ یوں بھی پڑھا گیا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو حی لا یموت، بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ چوتھا کلمہ یوں بھی پڑھا گیا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ چوتھا کلمہ 3 طریقے سے حدیثوں میں ہے، الفاظ آگے پیچھے ہیں، بات ایک ہی ہے۔ اللہ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، اور اللہ کی عظمت شان کا بیان اس میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر آخری چوتھا کلمہ 10 دنوں میں پڑھا کرتے تھے، یعنی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تکبیرات تشریق کے دن قرآن سے ثابت ہے،
وَاذْكُرُوا فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ وَاذْكُرُوا فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. دو جگہ قرآن نے ایک جگہ معلومات فرمایا، ایک جگہ معدودات فرمایا. جہاں معدودات ہے گنتی کے چند دن میں اللہ کو یاد کر لو، اس سے مراد تکبیرات تشریق کے دن ہے. تکبیرات تشریق کے دن بقرعید سے ایک دن پہلے اور قربانی پوری ہونے کے ایک دن بعد، یعنی 9 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر نماز فجر سے لے کر 14ویں کی عصر تک، 12ویں کی 13ویں کی عصر تک، 13ویں کی عصر تک 23 نمازوں میں جو عام طور پر تکبیر پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اس کا بیان وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. تکبیرات تشریق کے دنوں میں اللہ کو بہت یاد کرو، اور وہ یہ تکبیر پڑھی جاتی ہے لا الہ الا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ولیال عشر، ذی الحجہ مہینے کی 10 راتوں کی قسم، والشفع، قربانی کے دن کی قسم، والوتر، اور عرفہ کے دن کی قسم. اس میں 3 قسمیں عشرۂ ذی الحجہ کے بابت ہے. لیالین عشر سے مراد علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ یہ ذی الحجہ مہینے کی 10 ابتدائی راتیں مراد ہیں. قربانی کا دن 10ویں تاریخ کو آتا ہے، اور عرفہ کا دن یعنی حج کا دن 9ویں تاریخ کو آتا ہے. اس حساب سے علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ سال بھر کے تمام تر دنوں میں ذی الحجہ مہینے کے 10 دن بہت افضل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک روزہ رکھیں گے 9 روزوں میں سے کوئی بھی ایک سال کے روزے کا ثواب ملے گا. کسی بھی ایک رات میں عبادت کریں گے لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب ملے گا. ایک روایت میں ہے ہر نیکی کا ثواب 700 نیکی کے برابر. تسبیح پڑھو، ذکر کرو، تلاوت کرو، درود پڑھو، ہر نیکی کا ثواب 700 نیکی کے برابر ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے ان 10 دنوں میں عبادت کا ثواب جہاد سے بھی بڑھ کر ہے. ترمذی شریف میں یہ روایت ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد سے بھی بڑا ثواب؟ آقا نے فرمایا ہاں، لیکن وہ مجاہد جو اپنے جان اور اپنے مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلا اور معرکہ جہاد سے نہ جان واپس آئی نہ مال واپس آیا، وہ شہید تو البتہ مجاہد افضل ہوگا، لیکن وہ مجاہد جو فتح کے ساتھ غنیمت لے کر کے زندہ واپس لوٹ آیا، اس کے جہاد کے عمل کے مقابلے میں بھی ذی الحجہ کے 10 دن کی عبادت کا ثواب زیادہ ہے. عام طور پر ہم رمضان المبارک میں اہتمام کرتے ہیں، لیکن ذی الحجہ میں کوئی خاص اہتمام نہیں ہوتا. عام دنوں میں جو نماز کا ماحول ہے وہ بھی 10 دن میں، بلکہ اس میں غفلت زیادہ ہو جاتی ہے. دوسری تیسری باتوں میں مشغول ہونے کی وجہ سے عام طور پر ذی الحجہ کے 10 دن، اگر امت مسلمہ کو ذی الحجہ کے 10 دن کی حقیقت معلوم ہو جائے تو رمضان سے بھی زیادہ اس میں عبادت کا اہتمام کرے. اس لیے کہ یہ 10 دن ہیں، وہ 30 دن ہیں. ان 30 دنوں میں اہتمام ہوتا ہے، ان 10 دن میں خالی اہتمام کرنے کا ہے. اس میں ایک دن خاص آتا ہے، وہ عرفہ کا دن ہے. عام طور پر لوگ ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، خالی 9ویں تاریخ کا. ایک دن کا کوئی بھی روزہ رکھنا خلاف سنت ہے. تو روزہ رکھنا چاہیں تو 8 اور 9 2 روزے رکھیں گے. 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا حرام ہے. عید کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے. 8ویں کا رکھ لیں، 9ویں کا رکھ لیں. کیا ملے گا؟ یکفر السنۃ الماضیہ والسنۃ الآتیہ. کوئی آدمی اگر ذی الحجہ مہینے کی 8 اور 9 تاریخ کا روزہ رکھے گا، ایک روزے پر 1 سال
2 روزے پر 2 سال کی عبادت کا ثواب تو ملے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ 1 سال جو گزر گیا اس کے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے، اور 1 سال آنے والا ہے اس کے بھی گناہ اللہ معاف فرمائیں گے۔ معلوم یہ ہوتا ہے جو آدمی 9ویں تاریخ اور 8ویں تاریخ کے روزے کا اہتمام کرے گا، اللہ اس کی زندگی میں 1 سال برکت کر کے بڑھا دیں گے، یعنی ان 2 روزوں کی وجہ سے اللہ اس کی عمر میں 1 سال برکت فرما دیں گے اور 1 سال اس کی عمر بڑھا دیں گے، اس لیے کہ آنے والے سال میں اس کے بھی گناہ چھوٹے اللہ معاف فرما دیں گے۔ تو اس کے لیے زندگی ہے، جب زندگی ہے تو گناہ کا تعلق ہے اور مغفرت کا تعلق ہے، اس کے خواص اور فضائل کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ 9ویں تاریخ میں عالم اسلام میں یہ دن بڑا محتم بشان دن ہوتا ہے جس میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ عرفہ کا دن اللہ پاک آسمان والوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ پراگندہ سر گرد آلود دنیا کے مختلف مقامات سے اور دنیا کے چپے چپے کونے کونے سے یہاں میرے دربار میں حاضر ہو گئے اور ایک کھلے میدان میں جمع ہو گئے۔ میری عزت کی قسم، میرے علوم مرتبے کی قسم، میری عظمت شان کی قسم، میں نے ان سب کو معاف کر دیا، میں ان سے راضی ہو گیا، اور آج کے بعد دنیاوی مسائل میں بھی ان کی رعایت کروں گا اور آخرت میں ان کی مغفرت کر دوں گا۔ یہ حج کا دن ہوتا ہے جس کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے۔ اور رہا والشفع والوتر، قربانی کا دن، عالم اسلام میں عظیم الشان یادگار دن ہوتا ہے یہ، جس میں انسان اپنی قربانی اللہ کے دربار میں پیش کر کے، پیش تو جانور کی قربانی کرتا ہے لیکن اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ قربانی ہر اس عمل کو کہا جاتا ہے جس سے آدمی اللہ کا نزدیک ہو جائے۔ تو میں نے 3 روایتیں ذکر کی، ایک ترغیب کی روایت، 2 ترمذی شریف کی روایت۔ ترغیب کی روایت میں یہ ہے ان 10 دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھو، ایک روزہ سال کے روزے کے برابر ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں جہاد سے بھی زیادہ ثواب اللہ سبحانہ و تعالی ان 10 دنوں میں عبادت کا مرحمت فرماتے ہیں۔ ترمذی شریف کی تیسری روایت میں ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر لکھی جاتی ہے۔ جب ذی الحجہ کا چاند ہو جائے، مطلب بدھ یا جمعرات سے ذی الحج شروع ہو جائے، جن حضرات پر قربانی واجب ہے، قربانی کن پر واجب ہے؟ جو حضرات مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو حضرات صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں، بلکہ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ 4 جوڑے سے زائد کپڑے اس کے پاس ہو، ایسا آدمی بھی قربانی کرے۔ کہ جن پر صدقۃ الفطر واجب ہے ان پر قربانی بھی واجب ہے۔ زکوٰۃ کا مسئلے سے بھی اس میں زیادہ گنجائش ہے، یعنی جو اپنے مال کا رمضان المبارک میں اپنے روزوں کی تلافی کے لیے صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے، ایسے آدمی پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کی تفصیلات آئندہ جمعہ میں پیش کی جائے گی، ابھی مختصر اتنا سمجھے، صاحب نصاب ہر مکلف بالغ آزاد مرد اور عورت مقیم پر قربانی واجب ہے، مسافر پر قربانی واجب نہیں، اور اس کے لیے 10 ذی الحجہ دیہاتوں میں نماز فجر کے بعد اور شہروں میں عید کی نماز کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے 10ویں تاریخ سے، پھر 11ویں تاریخ، پھر 12ویں تاریخ کی غروب آفتاب سے پہلے تک کا وقت ہے۔ اس میں گنجائش ہے تقریباً 2 دن مکمل اور تیسرا دن بھی پورا ہی تقریباً ملتا ہے، اور اس کی راتیں، دنوں میں بھی قربانی کی جاتی ہے، رات میں بھی قربانی کی جاتی ہے، البتہ دن میں قربانی کرنا افضل ہے۔ تو صاحب نصاب ہو، مکلف ہو، بالغ ہو، نابالغ پر قربانی واجب نہیں،
नाबालिग के माल में से कुर्बानी नहीं कर सकते। नाबालिग का माल का मालिक नाबालिग बच्चा है, अलबत्ता उसका बाप अपने माल में से नाबालिग की तरफ से कुर्बानी करे तो जायज है, सवाब मिलेगा। नाबालिग का माल उसके अंदर से कोई आदमी तसर्रुफ करने का अधिकार नहीं रखता। इसका माल अमानत है, उसको पूछने से भी नहीं होगा, उसके करने से भी नहीं होगा, इसलिए कि उस पर वाजिब नहीं। मुकीम पर वाजिब है, मुसाफिर पर वाजिब नहीं है। मुकल्लफ हो, तंदुरुस्त, सही सालिम, मजनून, पागल पर कुर्बानी वाजिब नहीं। तो साहिब निसाब हो, मुकीम हो, मालदार हो, वो अपनी तरफ से, और जो इनके अयाल हैं यानी जिनकी वो निगरानी करता है, उनकी इजाजत से, उनके माल से, इन शराइत के साथ वो कुर्बानी करेगा। खास बात जो जिक्र करना चाहते हैं वो ये कि जिन पर कुर्बानी वाजिब है, जिलहिज्जा का चांद हो गया, बुधवार से पहली तारीख हो गई दाखला तरीके, या जुमेरात से, तो वो अपने नाखून और अपनी मूछें और अपने बगल के बाल और अपने जेरे नाप बाल इसको लेगा नहीं। उससे पहले पहले फारिग हो जाए, सोमवार को फारिग हो जाए सारी हजामतों से। हाँ, लेकिन अगर किसी आदमी ने 40 दिन हो गए और बगल के बाल ही नहीं लिए हैं तो वो ले सकता है, इसलिए कि 40 दिन के बाद इन चीजों की सफाई और इन चीजों के अंदर मुब्तला रहना बहुत बड़ा गुनाह है। ये तो चूंकि एक शिक इसमें है इसलिए उसको जिक्र कर दिया। तो मालदार आदमी ये मुस्तहब है और उसको चाहिए, ये कोई वाजिब नहीं है, ये कोई फर्ज नहीं, लेकिन कुर्बानी का पूरा सवाब हासिल करने के लिए उसको चाहिए कि जिलहिज्जा का चांद हो जाने के बाद वो हजामत न बनाए। कोई गरीब आदमी है, एक सहाबी गरीब थे, किसी ने बकरी दी थी, इनके घर में गुर्बत की वजह से दूध खरीद नहीं सकते थे। सहाबा में ये तरीका था, जिसके पास जानवर ज्यादा हो दूध वाले, तो जो गरीब आदमी है वो मालिक तो जानवर का मालिक उसका रहेगा, अलबत्ता उसका चारा पानी वो मेहनत करके ले आकर के उसका गुजर करे और दूध भी इस्तेमाल करे। इसको मनेहा कहते हैं। वो दूध वाला जानवर जिसके मालिक ने उसके दूध से नफा उठाने का किसी को हक दिया हो, तो कुर्बानी की फजीलत सुनी उस सहाबी ने कि जमीन पर कुर्बानी के जानवर का खून का कतरा गिरने से पहले अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाते हैं, कुर्बानी करने वाले की मगफिरत हो जाती है। इस हदीस के झेल में एक तफसीरी नुक्ता मुझे अभी नसीब हुआ। अभी मैंने एक किताब में देखा कि कुर्बानी के जानवर का खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह कुर्बानी करने वाले की मगफिरत फरमा देते हैं। एक तफसीरी रिवायत में ये बात नसीब हुई, मुताला करते करते, स्टडी करते करते, कुर्बानी के जानवर के खून के कतरे की कीमत अल्लाह के यहाँ आकाए मक्की मदनी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब मुबारक की तरह है। ये खून का कतरा वो अजमत वाला है जिस अजमत का मालिक आका का लुआब मुबारक है। आका का लुआब मुबारक थूक सहाबा गिरने नहीं देते थे, उसको अपने हाथों में लेकर के अपने चेहरे पर मल लेते थे, उसको निगल जाते थे या उसको अपने कपड़े में इत्र की जगह इस्तेमाल फरमाते थे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा इल्मी नुक्ता है ये, अगर समझ में आवे तो। अजमत के बाब में जैसे आका का लुआब मुबारक अल्लाह के यहाँ वो मोहतरम जिसकी अजमत सहाबा ने मानी थी और सहाबा की कुलूब में आका के लुआब मुबारक की वो अजमत थी कि कभी उसको जमीन पर गिरने नहीं देते थे, उसको ले लेते थे। अल्लाह कुर्बानी करने वाले के कुर्बानी के जानवर का खून का कतरा की कीमत अजमत अल्लाह के यहाँ इस तरह है कि वो कुर्बानी करने वाले की अल्लाह मगफिरत फरमा देते हैं। बहुत बड़ी इल्मी बात है जो आप हजरात की खिदमत में पेश कर दी। गरीब आदमी थे,
کسی نے بکری دے دی، دودھ پیتے تھے، شوق پیدا ہو گیا فضیلت سن کر. فضیلت اسی لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ عمل کا شوق پیدا ہو. ہم فضائل والا علم یہ عمل کی ترغیب دیتا ہے، اس سے عمل آسان ہو جاتا ہے اور آدمی عمل پر پڑ جاتا ہے. جیسے اس عظمت کا نکتہ سن کر ہر ایک آدمی قربانی کرے گا، اس کے دل میں عظمت پیدا ہوگی. یہی سننے سنانے کا فائدہ ہے. تو کہا آقا میرے پاس کچھ ہے نہیں، ایک منیحا ہے، کسی کی بکری ہے جو میرے چھوٹے بچوں کے دودھ کو حل کرنے کے لیے دی ہے، فلان صحابی کی ہے، اور جب اس کا دودھ پورا ہو جائے گا تو مالک کو لوٹا دینی ہے. فضیلت بہت زیادہ ہے تو اسی کو ذبح کر ڈالوں. آقا نے فرمایا نہیں، یہ تیرا مال نہیں ہے. دوسرے کے مال کو اس طرح قربانی میں نذرانے میں نہیں پیش کیا جاتا ہے، یہ جس کا ہے اسی کا ہے. تو کہاں قربانی کی فضیلت مجھے حاصل کرنی ہے؟ تو آقا نے فرمایا جیسے مالدار جس پر قربانی واجب ہے وہ ذی الحج کا چاند دیکھ کر ناخن نہیں لے گا، مونچھیں نہیں لے گا، بغل کے بال نہیں لے گا، زیر ناف بال نہیں لے گا. اے غریب تو بھی حجامت نہ بنوا، اور جب عید کی نماز ہو جائے اس کے بعد تو حجامت بنوائے. اے غریب تجھ پر قربانی نہیں ہے، لیکن تو بھی اگر ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر حجامت نہیں بنوائے گا، سر کے بال، مونچھوں کے بال، بغل کے بال، اور عید کی نماز کے بعد تو حجامت بنوائے گا تو تجھے بھی قربانی کرنے کے برابر ثواب ملے گا. اس پر ایک کتاب کی غلطی بھی سمجھ میں آئی. اس میں ایک ساتھی نے صرف قربانی کرنے والے مالدار کے ساتھ ہی اس مستحب چیز کو داخل کر دیا. تو 5 روایتوں سے اس کتاب کی اس غلطی کی تردید مجھے سمجھ میں آئی. خیر علم ایک عظیم الشان دولت ہے. آپ کے سامنے جو مضامین بیان کرتے ہیں تو کئی کتابوں کے مطالعے ہوتے ہیں، 1.5-2 گھنٹے بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ اسٹڈی کیا جاتا ہے، پھر وہ روایات کو مرتب کر کے کام کی چیزیں امت کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، اور پھر جو ہے امت سے اس کے سلسلے کے اندر رہبری کی جاتی ہے. یہ چند باتیں اس مہینے کے آنے والے مہینے کے 10 دن کے متعلق، اس کی ابتدا کے متعلق آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. یہ بڑے دن آ رہے ہیں، ان بڑے دنوں میں عبادت کا اہتمام کریں. خصوصاً اول کے حالات تیزی کے ساتھ، جس وقت لاک ڈاؤن کا زمانہ نہیں تھا، لاک ڈاؤن ہوا، یہ ملکی سطح سے اور ملکی نظریے سے دیکھیے وبا یہ اللہ کا اختیار ہے، اس میں انسانوں کا کوئی دخل نہیں ہے. انسان یہ متعین نہیں کر سکتا کہ اس مہینے میں یہ وبا ہوگی، اس مہینے میں اتنے مریں گے. دیکھیے بہت بڑا فرق ہے. جب خدا کا قہر برستا ہے تو آنن فانن سیکنڈوں میں کایا پلٹ جاتی ہے اور تختہ اللہ الٹ دیتے ہیں، اور سیکنڈوں میں خدا موتیں واقع کر دیتے ہیں. یہ کچھ کسبی چیزیں معلوم ہوتی ہیں جو شک کے دائرے میں ہیں، لیکن ہمیں سب سے پہلے آج جو 2 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں وہ یہ کہ اللہ یقیناً ناراض ہے، اسی لیے حالات آ رہے ہیں. ہندوستان میں بہت پہلے ہندوستان کے بابت یہ باتیں کہی گئی تھی کہ یہ تو سردیوں کے زمانے تک چلنے والا ہے، اور سیاڑے میں 5 لاکھ موتیں صرف ہندوستان میں ہونے والی ہے. اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کسبی چیزیں معلوم ہوتی ہے، یعنی یہ پیدا کردہ چیزیں معلوم ہوتی ہے. اس لیے کہ اس بارے میں آگاہی کوئی نہیں کر سکتا. قرآن کہتا ہے کوئی جان نہیں جانتی ہے کہ کب مرے گی، کہاں مرے گی، کیسے مرے گی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن یہ بات یقینی ہے کہ اللہ ناراض ہے، طے شدہ بات ہے، اللہ ناراض ہے. پہلی تدبیر روٹھے رب کو، ناراض مولا کو توبہ کے ذریعے سے راضی کرنے کی ضرورت ہے. توبہ کریں، معافی مانگیں، اللہ سے گر گرا کر عاجزی کر کے. دم کی بیماری والا، سانس کی بیماری والا پازیٹو آتا ہے،
बुखार वाला पॉजिटिव आता है, कोई नेगेटिव तो आता नहीं है। आता है वो उन दर्जे के लोगों का, मध्यम दर्जे के लोग, निचले दर्जे के लोग। ये वक्ती सियासत से आप और हम सब वाकिफ हैं, लेकिन हमें सिर्फ दो बातें इधर उधर करने के बजाय जो काम की है वो ये कि हालात अल्लाह की तरफ से हैं और हमेशा हालात ऊपर से आते हैं, कभी भी मुखालिफ की तरफ से हालात नहीं आते। दुश्मन में ताकत ही नहीं है कि वह हालात पैदा कर दे, हालात अल्लाह की तरफ से। तो मामला जिसके हाथ में है उसको राजी कर लें, मसला ही हल हो गया। जरूरत है दुआओं की, जरूरत है रोने की, जरूरत है अल्लाह के सामने आजीजी करने की, जरूरत है गिड़गिड़ाने की और जरूरत है माफी मांगने की। मन लजिमल इस्तिग़फ़ार, जो आदमी अपने गुनाहों से इस्तिग़फ़ार को लाजिम कर लेगा अल्लाह हर मुसीबत को दूर कर देगा। मन लजिमल इस्तिग़फ़ार, जो आदमी इस्तिग़फ़ार को लाजिम कर लेगा अल्लाह हर गम को उससे दूर कर देगा, हर मुसीबत को उससे दफा कर देगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जरूर उसकी मदद फरमाएगा। तौबा इस्तिग़फ़ार। दूसरी चीज कह रहे हैं बीमारी बढ़ रही है, दम वाला मरीज हॉस्पिटल से वापस नहीं आता। आज एक शरीफ खातून अल्लाह की रहमत के आगोश में चली गई, अच्छे अखलाक की मालिक और सादा लोह जिंदगी गुजारी, सच्चाई और अमानतदारी के साथ। चूंकि मैं करीब से जानता था इसलिए मैं गवाही देता हूं कि सच्चाई और अमानतदारी के साथ मेहनत मजदूरी और मशक्कत के काम करते थे। बीमार काफी जमाने से थे, अब दम की बीमारी, फिर पॉजिटिव और 2-3 दिन में अल्लाह की रहमत के आगोश में। तो मैंने कहा 2 बशारतें हैं, जुमा का दिन नसीब हुआ और शहादत की मौत नसीब हुई। इंसान शहादत के लिए क्या से क्या करता है, शहादत की मौत नसीब हुई, जुमा का दिन नसीब हुआ। जाना तो है एक दिन, मौत के बगैर तो कोई मफर है ही नहीं, मौत से तो कोई छुटकारा नहीं। अच्छी मौतें, मुबारक मौतें हुआ करती है, लेकिन बुजुर्गों अगर वायरस नुकसान देता है तो सबसे ज्यादा बसीरत का मालिक मुसलमान कौम होती है। ये दूसरों को बसीरत की राह सुझाती है। अला बसीरतिन अना वमन इत्तबअनी कुल हादिही सबीली अला बसीरतिन अना वमन इत्तबअनी। अल्लाह अपने नबी से कहलवाता है, कह दो जो मैं दावत देता हूं बसीरत के साथ, दलाइल के साथ, और मेरे मुत्तबीन भी बसीरत वाले हैं। नबी का उम्मत मुस्तजाब ये बसीरत का मालिक होता है। एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करनी है, दंड के खतरे से नहीं कि चलो भाई 500 रुपये का दंड होगा, 200 में से 500 में तब्दील हो गया। एहतियाती तदाबीर में सबसे बड़ी बात यह है बिला जरूरत घर से बाहर न निकलो। और मैं उनकी बोली नहीं बोल रहा हूं, मैं अब्वाबुल फितन की कई 100 रिवायतें आपकी खिदमत में अभी पढ़ करके सुना दूं। आका ने फरमाया था सयाती अलन्नास ज़मानुन, एक टाइम आएगा इंसान घर से बाहर निकला नहीं, फितने में फंसा नहीं, बल्कि इंसान के लिए बेहतरीन माल उसकी बकरी होगा, इसको पहाड़ की चोटी में लेकर के चला जाएगा। अल्लाह अपनी कुदरत से मीठे पानी का चश्मा उसके लिए बहाएगा, वो मीठा पानी पिएगा और इस बकरी का दूध दोहेगा और अपनी जिंदगी वहां गुजार देगा और वहीं मर जाएगा। एक टाइम आएगा, ये आ गया टाइम, जो बाहर निकला फितने में फंसा। इसीलिए कहते हैं घर में रहो। ये लोगों की बातें नहीं है, अब्वाबुल फितन में रिवायात में है। जितना जमाना कयामत के करीब होता चला जाएगा, हमारे यहाँ बाजार की फिजा ज्यादा है, हमारे यहाँ होटलों की फिजा ज्यादा है, हमारे यहाँ बिला जरूरत इधर उधर ज्यादा है। इसीलिए एहतियात बेहतर है कि हम इख्तिलात न करें। आगे इबादत का मसला है, कुर्बानी करनी है, हम अपने ही आगे अपने ही हाथों से हम रुकावट का सबब न बने। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, यानी बिला जरूरत फितनों में पड़ने के बजाय अपने दीन ईमान की हिफाजत के लिए, मोमिन के लिए उसका घर बेहतर है। दूसरी चीज, अगर निकलना पड़े तो वबाई अमराज से हिफाजत की तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए।
یہ وقت کا تقاضا ہے، بلا ضرورت ظالموں کے ہاتھ اپنے آپ کو نہ دے دو. ہم ظلم کی چکی میں پیسے نہیں، ہم ظالموں کے لیے تختہ مشق نہ بنے. ہم یہ کوشش کریں کہ اللہ کے دیے ہوئے دین ایمان کی ہم خود بھی حفاظت کریں اور امت کی حفاظت کی تدابیر اختیار کریں. اور بھائی میں نے پہلے بھی کہا تھا، طب نبوی نہیں ہے تو خرید لو اور اپنے گھر میں دیسی علاج شروع کرو، حدیث کے علاج شروع کرو. ہمارے یہاں جب غربت تھی تو گوڑ اور چٹنی روٹی کا رواج تھا کھانے کا اور پیاز کا. حدیث میں ان چاروں خوراک کی فضیلت ملتی ہے. ہر کھانے کے بعد تھوڑا گڑ کھا لو، تھوڑا گڑ اور نیم گرم پانی پی لو، کئی 100 بیماریوں سے نجات ہے. سادے کھانے، سنت کھانے اور سنت طریقے کی رعایت بہت ضروری ہے. بوفے نے ستیہ ناش نکال دیے، مرگن غذاؤں نے زندگی تباہ کر دی. اب تو لوٹ آئے ہم، اب تو اصل کی طرف ہم لوٹ آئے. ہم جو علاج حدیث سے ثابت ہے اس کی کوشش کریں اپنے اعتبار سے. اور ہر مسلمان مرد عورت بچہ بوڑھا جوان صبح میں اٹھ کر نماز فجر کے بعد یا نماز فجر سے پہلے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 1 مرتبہ آیت الکرسی، یا سب کو 1 مرتبہ یا سب کو 3 مرتبہ نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب کے بعد لازمی طور پر پڑھ لیں. اور اب نہیں تو پھر کب؟ وقت آ چکا ہے. فجر کے بعد یاسین پڑھ لیں، ہر جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لیں. دجال موعود کا خروج قریب ہے، اس لیے ہر دجاجلہ صغائر سے بچنے کے لیے ہفتے میں 1 مرتبہ سورہ کہف پڑھ لو اور سونے سے پہلے سورہ کہف کے آخری 3 آیتیں یا ابتدائی 3 آیتیں پڑھ لو. تو عبادت کی طرف بھی توجہ دیں، گناہوں سے توبہ استغفار بھی کریں. تعجب ہوتا ہے یہاں مساجد اس قدر کھلی ہوئی لیکن ابھی بھی پوری مسجدیں بھرتی نہیں. ہم لوگ پھر سے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے. یاد کرو ان 2 مہینوں سے زیادہ زمانے کو جبکہ اللہ کے گھر بند پڑے ہوئے تھے. رونا آتا ہے جب مدرسے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں جہاں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں اللہ کی توحید کی نغمہ سرائی ہوتی تھی، آج وہ مدرسے خام ہو گئے جہاں دھول چل رہی ہے اور ان کتابوں کو کوئی ہاتھ لینے والا نہیں، ان قرآن کے نسخوں کو کوئی پڑھنے والا نہیں رہا. میرے بزرگ کو قدر کر لو، مساجد کو نماز سے 100% آباد کر لو، اپنے محلے کی مسجدوں کی عبادت سے آباد کرنے کی فکر کرو. دعوت مستقل حالات میں ہے. یاد کرو ہمارے ان بھائیوں کو کہ جو باہر کے ملک سے آ کر کے نظام الدین میں ٹھہرے ہوئے تھے، ابھی تک ان کی رہائی کی شکلیں نہیں بنی ہیں. وہ ہمارا ہی کام کر رہے تھے. کیا دو اے مومن تیرے پاس ان بھائی کے لیے 2 آنسو نہیں؟ یہ تفریق اور کام کی تقسیم تو نے کر کے جنازہ نکال دیا اور کبھی ان کا تذکرہ بھی نہیں. وہ حالات کی انتہائی خطرناک لپیڑوں کے اندر پریشان ہیں. رو، یاد کرو باہر ملک سے اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے یہاں آئے تھے جن کو ضمانتیں نہیں مل رہی. عجیب عجیب قسم کے حالات. وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے دعوتی ساتھی ہیں، وہ اللہ کی توحید اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے سفر کیے تھے. میرے بزرگ ان تینوں پر حالات ہیں، مدرسوں پر، دعوت پر اور مسائل کے ذکر پر. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں جو لوگ وبائی مرض میں مبتلا ہیں اللہ جلد چھٹکارا عطا فرمائیں، ہر ظلم تشدد سے ملک کے باشندوں کو بچائے رکھیں اور ظالموں کے لیے تختہ مشق بننے سے خدا ہماری حفاظت فرمائے. اور خدا بند قدوس بقرعید کے عمل کو عالم اسلام کے لیے اپنے ہی فضل و کرم سے آسان فرما دے. ایک اعلان یہ ہے، مدرسہ فیض القرآن قوت الایمان یہاں کیسوت بائی پاس پر مولانا عبدالغفور صاحب ذمہ دار ہیں. چونکہ رمضان میں سارے ہی مدارس والے نہیں پہنچ سکے تو مدرسے کی زکوٰۃ للہ صدقہ خیرات کے ذریعے سے نماز سے فراغت کے بعد تعاون کرتے جائیں. اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا